تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو بی بی اتنی عظمتوں کی مالک تھی، جو اتنی فضیلتوں کی مالک ملکہ کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، بعد شہادت رسول ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیے گئے؟ جی بالکل، میں اپنے سامعین ناظرین کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا اور امیر المومنین کو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے چلیں تاکہ میں اپنے صحابہ سے اور اپنے امتیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جب رسول خدا منبر پر آئے اور انہوں نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس طرف سفر کرنے والا ہوں جہاں سے پروردگار کے ہاں سے میں آیا تھا، تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق، کوئی قرضہ مجھ پہ ہو تو میں رسول خدا وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے شیعہ سنی کتابوں میں کہ ایک بندہ مسجد کے درمیان سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ نے تازیانہ سواری کو مارنا چاہا تھا اور وہ مجھے لگ گیا تھا، لہٰذا مجھے اس کا قصاص چاہیے، مجھے وہ حق چاہیے. تو رسول خدا نے کہا کہ میں حق دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جس تازیانے سے آپ نے مجھے مارا تھا میں اسی سے بدلہ لوں گا. کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ جائیں اور سیدہ کے دروازے پہ جا کے وہ میرا تعزیانہ لے آئیں. تو جب حضرت بلال آئے اور انہوں نے تعزیانہ طلب کیا تو کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدہ نے بہت گریہ کیا اور کہا کہ چچا بلال، میرے بابا مسجد میں کیوں تعزیانہ منگوا رہے ہیں؟ تو جب حضرت بلال نے بتایا تو سیدہ جو ہے وہ روتے روتے زمین پہ آ گئیں کہ کجا میرے بابا کا جو ہے وہ بدن اور یہ تعزیانہ. لہٰذا جب رسول خدا کے ہاں وہ تعزیانہ آیا اور سرکار نے کہا کہ میں وہ قرضہ، وہ حق دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے مہر رسالت کا بوسہ لیا اور کہا سرکار میں تو صرف بوسہ لینا چاہتا تھا، میرا تو کوئی حق نہیں تھا. تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کی جائے کہ سرکار آپ ہر چیز کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، آپ جانتے تھے کہ اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اسے انکار نہیں کیا اور اسے کہا میں حق دینے کو تیار ہوں. تو عجب نہیں کہ رسول خدا کی آواز آئے کہ میں ان دربار میں بیٹھنے والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جس کا حق نہیں بنتا تھا میں رسول خدا اسے بھی انکار نہیں کرتا. اسی دربار میں میری بیٹی حق مانگنے آئے گی، لہٰذا اسے خالی واپس نہ بھیجنا. اور بڑی یعنی کہ وہ مصیبتوں کے، مصائب کے جو ہے وہ ادوار سیدہ پہ گزرے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت تھا اور رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، آپ کے نوکروں کے جو کمر بند ہوتے تھے وہ بھی سونے کے ہوتے تھے اور آپ نے میرے گھر میں آ کے پیوند لگے لباس پہنے ہیں. آپ کے دسترخوان پہ کائنات کھانا کھاتی تھی، آپ نے میرے بیت الشرف میں آ کے فاقوں پہ گزارا کیا ہے، آپ نے اپنی پوری دولت میرے اسلام پہ خرچ کر دی ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ جو اتنی صعوبتیں آپ نے برداشت کی ہیں تو میں رسول خدا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وہاں یہ جملہ کہا، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. سیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آجر تو پروردگار کی بارگاہ سے ملے گا، لیکن اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے عطا کریں گے؟ رسول خدا نے گریہ کر کے کہا بسم اللہ، آپ مانگیں، میں عطا کرنے کو تیار ہوں. تو اس وقت جھولے میں سو رہی تھی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ جو میری بچی جھولے میں سو رہی ہے، میرے بعد میری زہرا دنیا میں روئے نہ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو کے کہا خدیجۃ الکبریٰ، میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا میں اپنی زہرا کو رونے نہیں دوں گا. لیکن خدیجہ، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بعد میری زہرا پہ کون سے مصائب ٹوٹیں گے؟ تو جب سیدہ نے کہا بتائیں یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے گریہ کر کے کہا تھا نہیں خدیجۃ الکبریٰ، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مناظر. اور رسول خدا نے اپنا نبوت والا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا خدیجۃ الکبریٰ ذرا میرے اس ہاتھ میں دیکھیں. تو جب سیدہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، یہ تو کوئی دربار محسوس ہو رہا ہے، یہاں درباری کرسیوں پہ بیٹھے اور کوئی پردہ دار بی بی ہے جو کوئی چیز طلب کر رہے
رہی ہے۔ رسول خدا نے کہا خدیجہ آپ نے اس مستور کو پہچانا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ پردہ دار کون ہے؟ تو رسول خدا نے گریہ کر کے کہا تھا خدیجہ یہ ہماری بیٹی فاطمۃ الزہرا ہوگی جو میرے بعد دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے جائے گی اور کئی گھنٹے تک میری بیٹی کھڑی رہے گی اور مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بچی کو جھولے سے اٹھایا اور ماتھا چوم کے کہا میری اس بچی نے تو آج تک ماں باپ سے بھی کچھ نہیں مانگا، یہ امتیوں سے سوال کیسے کرے گی؟ اور کچھ دیر کے بعد رسول خدا نے کہا خدیجۃ الکبریٰ آپ ذرا میری ہتھیلی میں دربار سے باہر کا منظر دیکھیں۔ جب دیکھا سیدہ نے تو کہا یا رسول اللہ یہ کوئی ضعیفہ خاتون ہے جو دربار سے باہر جا رہی ہے، یا رسول اللہ بتائیں یہ ضعیفہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا خدیجۃ الکبریٰ یہ بھی ہماری بیٹی زہرا ہے۔ تو گریہ کر کے حسنین مولا کی نانی نے کہا مادر سیدہ نے کہا مولا ابھی تو میری بیٹی دربار میں جوان تھی، یہ کچھ دیر میں ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے گریہ کر کے کہا تھا خدیجۃ الکبریٰ جب میری تحریر کو میرے امتی پھاڑ کے پھینک دیں گے تو میری بچی جب ان پرزوں کو زمین سے جمع کرے گی تو میری ان تحریر کو چنتے چنتے میری زہرا ضعیفہ ہو جائے گی اور 18 سال کی عمر میں سیدہ کے بال سفید ہو جائیں گے، سیدہ کی کمر جھک جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے کہا تھا بابا آپ کے بعد مجھ پہ جو مصائب ٹوٹے ہیں اگر وہ روشن دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر وہ پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یقیناً ان دنوں میں اور آج کے دن اگر مظلومیت سیدہ کو ان دنوں میں دیکھا جائے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلو بھی شکستہ ہے اور تربت بھی شکستہ ہے۔ یقیناً آج بھی مظلومیت کے عالم میں ہے سیدہ، آج بھی رسول خدا کی بیٹی کے قبر مطہر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں دعا کریں کہ پروردگار جلد اسباب مہیا کریں کہ رسول خدا کی بیٹی کا روزہ تعمیر ہو سکے۔ اور ان دنوں میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام فرزند سیدہ وارث سیدہ سرکار صاحب الزمان مولا کی بارگاہ میں۔ پروردگار تمام عزاداروں کا پرسہ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان دنوں میں سیدہ کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا